بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد ہم ایک کتاب کا باقاعدہ درس جاری کرنے لگے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے دوستوں نے ہمارے اوپر کافی اصرار کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی غار سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کتاب مکمل آپ لوگوں کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب 1857 سے متعلق، پاکستان بننے کے متعلق اور دیگر معاملات پر، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر جو فرقہ واریت کی ایک فضا گرم ہوئی اور کہاں کہاں سے یہ فرقے پیدا ہوئے، ان کے اوپر مکمل سیر حاصل گفتگو کرتی ہے۔ اس کتاب کے اندر انگریزوں کے مظالم کو بار بار اور بہت ہی اچھے طریقے سے اور مکمل شواہد اور ضوابط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ گواہیاں مضبوط ہیں۔ تو برطانوی مظالم کی کہانی عبدالحکیم خان اختر شاہ جہاں پوری کی زبانی سنیے۔ سب سے پہلے اس کتاب کا انتصاب ہے۔ دیکھیے کہ ہم جب کسی بات کو پڑھیں گے تو آپ نے اس بات کو باغور سننا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کتاب کے اوپر اپنی طرف سے بھی وضاحت کرنی شروع کر دیں گے تو پھر وہ بیان بہت لمبا ہو جائے گا، اور ہم نے یہ اندیہ کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مکمل کرنا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے ہم اس کتاب کے تمام الفاظ کو جلدی پڑھیں، اور آپ کوشش کیجئے کہ پورے کان لگا کر ان الفاظ کو، ان جملوں کو، ان تحریروں کو، ان سطور کو ملاحظہ فرمائیے، سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے انتصاب ہے۔ انتصاب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہے۔ وہ ایسے بزرگ ہیں جو کہ فخر خاندان و نادر روزگار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر سے جب اپنے ہی بھتیجے مولوی اسماعیل، یعنی جسے دیوبند اور اہل حدیث اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، مولوی اسماعیل کے ہاتھوں فتنہ وہابیت کا ظہور دیکھا تو بقول مصنف ریاض المسلمین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے کہو اس لڑکے نامراد کو، یعنی اسماعیل دہلوی کو، کہ جو کتاب بمبئی سے آئی ہے، یعنی جو اس نے اسماعیل نے لکھی تھی، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ اس کے عقائد صحیح نہیں بلکہ بے ادبی و بے نصیبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں آج کل بیمار ہوں، اگر صحت ہو گئی تو میں اس کی تردید لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم ابھی نوجوان بچے ہو، ناحق شور و شر برپا نہ کرو۔ یہ تھے الفاظ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جو انہوں نے لکھے مولوی اسماعیل کو۔ مولوی اسماعیل جس نے ہندوستان کے اندر علیحدہ فرقوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے مخالف اس کے دیگر چاچاؤں کے بھی کلام ہیں جو کہ آ رہے ہیں، ان کو آپ سماعت فرمائیے۔ موصوف کے دوسرے چاچا شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقول مولوی اشرف علی تھانوی، یہ مولوی دیوبندیوں کا اہم مولوی ہے اور سب سے بڑا اکابر ہے، ان کا سب سے بڑا کبیر مولوی ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا تھا، بابا ہم تو سمجھتے تھے کہ اسماعیل عالم ہو گیا، مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں جانتا۔ سامعین، رئیس المبتدعین صاحب کی ابتدائی کارگزاری کے تیور دیکھتے ہی شہنشاہ اقلیم منطق حضرت علامہ فضل حق خرابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقول مرزا حیرت دہلوی فرمایا تھا۔ کنہوں نے فرمایا تھا؟ یعنی مولانا فضل حق خرابادی نے۔ رئیس المبتدعین کس کو کہا گیا ہے؟ اسماعیل دہلوی کو۔ تو اسماعیل دہلوی کے متعلق حضرت علامہ فضل حق خرابادی نے بقول مرزا حیرت دہلوی فرمایا تھا، اسماعیل دین محمدی کی بیہ کنی کیے بغیر نہیں رہنے کا۔ اس کے بعد علامہ خرابادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ لکھ کر اس فتنے کو پامال کیا، اور شاہ مخصوص و شاہ محمد موسیٰ پسران شاہ رفیع الدین محدث دہلوی بن شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں نے بھی معید الایمان اور الحجت العمل فی ابطال الجہل تصنیف کر کے اپنی گھر سے اٹھی ہوئی اس پر اسرار شرارت کی بیہ کنی فرمائی۔ احکر مذکورہ حضرات کی ایمانی فراست کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی اس ناچیز کاوش کو ان پانچوں بزرگوں سے منسوب کرتا ہے۔ سامعین، اس انتصاب کے چھوٹے سے پیرائی کے اندر ہمیں شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ تعالی وغفر اللہ تعالی نے ہمیں اس بارے میں بیان کیا ہے کہ مولوی اسماعیل جس خاندان سے اٹھا تھا، یہ خاندان بہت ہی عظیم خاندان سا، ہندوستان کے اوپر اس خاندان کا فتویٰ چلتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ملکی معاملات میں بھی اور حکومتی معاملات میں بھی، عوامی سطح پر بھی اور اعلیٰ عہدیداران حکومت کے سطح پر بھی اس خاندان کی آواز بلند ہوتی تھی۔ تو اس خاندان میں سے ایک بندہ اٹھا جس کو مولوی اسماعیل کہتے ہیں، اس نے اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد پر حملہ کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی جو بمبئی سے چھپی، اور اس کی تردید میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی الفاظ ارشاد فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دوسرے بھائیوں شاہ عبدالقادر جیسے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ کلام فرمایا، اور اسی طرح علامہ فضل حق خرابادی نے اس کتاب کا رد پیش فرمایا تھا۔
اسی طرح دیگر بزرگوں نے بھی جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، جس طرح کہ شاہ مخصوص، شاہ محمد موسیٰ پسرانی، شاہ رفیع الدین، ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھیں، جس طرح کہ معید الایمان، الحجۃ العمل فی ابطال الجہل، یہ 2 کتابیں یہ ہوئیں، تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ 3 کتابیں یہ ہوئیں، یعنی کہ 3 کتابیں اسماعیل دہلوی کے خلاف اس کے گھر سے ہی لکھی گئی تھیں۔ غالباً یہ اس کے یک روزی رسالہ یا یک روزہ جو اس کا رسالہ ہے، یا اس کے دیگر رسائل تھے، جس طرح کہ اس کے ایک کتاب ہے توحید کے موضوع پر، صراط مستقیم جیسے مضامین پر ان کے خلاف لکھی گئی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد سماعت کریں گے۔ ہم وضاحت کے ساتھ اس کتاب کے اندر مصنف نے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ مخالفین سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے کہ میں کسی کا یہاں پر درا دیے بغیر میں صرف کتاب کو منوان اسی طرح ہی بیان کرتے چلا جاؤں گا جس طرح کہ مصنف نے لکھا ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت بیچ میں تھوڑی وضاحت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ جو بندے ہماری گفتگو سن رہے ہیں انہیں اچھے طریقے سے معلومات حاصل ہو سکیں۔ سب سے پہلے دیکھیے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے انتصاب آیا، اس کے بعد مصنف نے مناجات لکھی ہیں۔ مناجات ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو مصنف کے اندر جو احساس اور امت مسلمہ کے متعلق ہمدردی تھی وہ معلومات حاصل ہو سکیں کہ امت مسلمہ کے متعلق کتنی ہمدردی وہ رکھتے تھے۔ مناجات میں وہ کہتے ہیں، المدد اے خدا سب کے حاجت روا، آج ایمان کی جان خطرے میں ہے، راہزن دین بننے لگے، راہزن جو ہے چور، وہ دین کے رہنما بننے لگے، رہنما حق پرستوں کا ایمان خطرے میں ہے، یوں تو آزاد ہیں حکمرانی بھی ہے، یوں تو سکہ کی اپنے روانی بھی ہے، در حقیقت ہیں محکوم کفار کے، اہل اسلام کی آن خطرے میں ہے، جن کے زیر نگیں ہفت کشور ہوئے، قسمت اقوام عالم کی لکھتے رہے، آج ہیں کفر کے زیر فرما، وہیں قوم کی شان و شوکت خطرے میں ہے، تھے جو پیکر کبھی عدل و انصاف کے، تھے جو پتلے کبھی حسن اخلاق کے، آج وہ ہو گئی ننگے، انسانیت اوج کا ساز و سامان خطرے میں ہے، آج اپنی خلافت بنی خواب ہے، کشتی شان مسلم ہی غرقاب ہے، خود ہی آپس میں دست و گریباں ہیں، جس سے ہر میر و سلطان خطرے میں ہے، آہ کشمیر قبرص فلسطین میں یا ایریٹیریا روس اور چین میں، حق کی خاطر مسلمان کھولیں زبان، جسم خطرے میں ہے، جان خطرے میں ہے، عہدے انگریز کی سب سے لعنت بری تھا، جو وکٹوریا نے بنایا نبی، اس کے اب پیروکار اس قدر ہو گئے، جس سے نظم گلستان خطرے میں ہے، لیڈروں کے نرالے ہی اتوار ہیں، کہتے ہیں قوم کے یارو غم خوار ہیں، قومیت کو مٹاتے ہیں کچھ اس طرح، دین کا ہر نگہبان خطرے میں ہے، ناچ گانے غضب آج محبوب ہیں، آہ ام الخبائث کے مشروب ہیں، ہو رہی ہے امیروں میں خرمستیاں، دور حاضر کا انسان خطرے میں ہے، رہزنوں کا ہوا گرم بازار ہے، رہنماؤں سے اب قوم بیزار ہے، غیرت دین و ایمان کا بیوپار ہے، آج سچا مسلمان خطرے میں ہے، کیسے تفسیر و تفہیم کے نام سے، کیسے فکر و تدبر نما دام سے، یوں مطالب بتاتے ہیں آیات کے، جن سے مفہوم قرآن خطرے میں ہے، مصطفیٰ کے فرامین و ورد و زبان، مصطفیٰ کی انہی سے کریں کسر شان، کس غضب کی ہیں یہ شوخیاں العما، تیرے پیارے کا فرما خطرے میں ہے، اہل اسلام کو منتشر کر دیا، اب تو ہر فرد ہے ایک فرقہ جدا، دشمنان نبی بن گئے اولیاء، آج سچوں کی پہچان خطرے میں ہے، ہم نے مانا کہ بے شک خطا کار ہیں، مالک دو جہاں ہم گناہ گار ہیں، امتی ہیں مگر تیرے محبوب کے، امت شاہ ذیشاں خطرے میں ہے، بہر شاہی امم ہو نگاہ کرم، پھر ترقی کرے قوم یہ دم بدم، شان و شوکت سے اختر بھی چمکے تیرا، ظلمنن وہ پریشان خطرے میں ہے۔ اختر شاہ جہاں پوری مظہری غفر اللہ، انہوں نے اپنی مناجات کا اظہار کیا، ہم نے چونکہ یہ کہا ہے کہ مکمل کتاب کو پڑھنا ہے، اس لیے جو انہوں نے مناجات کی یا جو بھی انہوں نے لکھا ہم اس کو مکمل پڑھ رہے ہیں۔ یاد رہے سامعین، کتاب کو پڑھتے ہوئے، یہ کتاب پرانا ایڈیشن ہے، اس کے بعض الفاظ مسخ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور بڑی ہی کوشش کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتے، اور ہمارے پاس اس کا صحیح ایڈیشن موجود نہیں ہے، اس لیے جہاں پر کوئی ایسا لفظ آپ پائیں کہ جو ہم نے تروڑ مروڑ کے پیش کر دیا ہے تو اس کی برائے کرم آپ کمنٹ میں اصلاح بھی فرما سکتے ہیں۔ آگے آپ استغاثہ بیان کرتے ہیں، استغاثہ بحضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، نگاہ مرحمت چشم عنایت یا رسول اللہ،
پریشان حال ہیں ہم اہل سنت یا رسول اللہ، اٹھا رکھا ہے سر ہر سمت پھر تخریب کاروں نے، بظاہر بن کے ہم دردان ملت یا رسول اللہ، وہ جو ہے صاحبان جبہ و دستار کہلاتے، بے باطن آپ سے جن کو عداوت یا رسول اللہ، وہ چہرہ جن کا مومن کا مگر دل ہے ابو جہلی، ہے اجلا جن کا تن گندی ہے سیرت یا رسول اللہ، زباں پہ نعرہ توحید دل ایمان سے خالی، ہے کلمہ لب پہ اور دل میں کدورت یا رسول اللہ، وہ جو ہے آپ کی تعظیم اور تکریم کے منکر، وہ گستاخان دربار رسالت یا رسول اللہ، یہ رہزن رہبر بن کر نکل آتے ہیں میدان میں، کریں کس طرح ہم اپنی حفاظت یا رسول اللہ، ہمارے اہل حق بہم گرد و دستوب گرے باں ہیں، انہیں کب اپنے جگروں سے فرصت ہے یا رسول اللہ، مقابلہ دشمنان دین کے جو مرد میدان تھے، وہ ہے شیر نیستان سیاست یا رسول اللہ، سجا تھا جن کے تن پہ جامہ الفقر ماضی میں، ہے اب زر کی تگو دو ان کا خلعت یا رسول اللہ، کسی کو صرف ہے سروکار خوشنودی امیروں کی، کسی کو صرف کرسی کی ضرورت یا رسول اللہ، انہی میں سے نئے فیشن کے کچھ مفتی معاذ اللہ، مسائل میں بھی کر بیٹھے ہیں جدت یا رسول اللہ، ہمارے رہبران دین و ملت کی یہ حالت ہے، کہیں کس سے ہم اپنے دل کی حالت یا رسول اللہ، تلے ہیں دشمنان دین ادھر تخریب کاری پر، مقدر ہے فضائے دین و سنت یا رسول اللہ، در والا پہ اختر استغاثہ لے کر آیا ہے حبیب حق شہنشاہ رسالت یا رسول اللہ، مدینے سے اٹھے پھر ابر رحمت یا رسول اللہ، کرم ہو پھر بشکل اعلی حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سخن ہائے گفتنی، یہاں سے باقاعدہ کتاب کو لکھنے کے محرکات بیان کیے جا رہے ہیں سامعین، امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں وہ محرکات جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث بنے، اولاً ان کا قارئین کے سامنے اظہار کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں، لیجئے وجوہات حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باری تعالی شانہ کے فضل و کرم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس ناچیز کو امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ سے تعلق خاطر یعنی کہ دلی تعلق ہے اور رشتہ عقیدت و نیاز مندی حاصل ہے، اس بنا پر نہیں کہ راکم الحروف نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے براہ راست فیض حاصل کیا تھا، کیونکہ امام موصوف کا 1340-1921 میں وصال ہو گیا تھا، احکر کا سنِ پیدائش 1935 ہے، امام احمد رضا کے ساتھ دوسرا کوئی عام رشتہ بھی نہیں ہے، جبکہ آپ مولیدن بریلوی ہیں، نسباً پٹھان ہے اور مشرباً قادری تھے، اور راکی میں سطور مولیدن شاہ جہاں پوری، نسباً راجپوت اور مشرباً نقشبندی مجددی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ برائے نام ہی صحیح، ہاں فاضل بریلوی کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے، اور وہ یہ کہ موصوف کو عرب و عجم کے عمائد دین و ملت یعنی اکابر علماء اہل سنت نے امام تسلیم کیا ہے، یعنی کہ یہ شاہ جہاں پوری صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا دور تو نہیں پایا، لیکن مجھے ان سے دلی لگاؤ کیوں ہے، کیونکہ وہ ایک مجدد تھے، ان کے عظیم کارنامے ہیں، ان کے عظیم کارناموں کی وجہ سے مجھے ان سے دلی لگاؤ ہے، جو انہوں نے اسلام، سنیت، قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، اس وجہ سے ان سے میرا دلی لگاؤ ہے، اور میں نے اسی وجہ سے اب وہ ساری صورتحال اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرب و عجم کے عمائد دین و ملت یعنی اکابر علماء اہل سنت نے امام تسلیم کیا ہے، یعنی کنہیں امام تسلیم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو، اور 14ویں صدی کا مجدد بتایا تھا، لہٰذا اس ناچیز کو امام احمد رضا خان بریلوی سے بھی اسی طرح نیازمندانہ عقیدت و محبت ہے جس طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ اور دوسرے بزرگان دین سے ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ اس تعلق کے خاطر نے مجبور کیا کہ میں یعنی کہ شاہ جہاں پوری صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا بریلوی کے تجدیدی کارنامے پر جو کچھ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں لکھ سکوں میں لکھ دوں، لکھ کر اپنی عقیدت کا ثبوت پیش کر دوں، کیونکہ لکھنے والوں نے ابھی تک اس اہم ترین عنوان پر لکھنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی ہے۔ یہ ایک وجہ شاہ جہاں پوری صاحب نے بیان کر دی۔ دوسری وجہ کیا کہتے ہیں دوسری وجہ اس موضوع پر قلم اٹھانے کی یہ ہے کہ خطیب مشرق مصنف خون کے آنسو علامہ مشتاق احمد نظامی مدیر پاسبان الہ آباد کا یہ بیان پڑھنا نصیب ہوا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ محترم مفتی ظفر علی صاحب نعمانی دارالعلوم امجدیہ کراچی کا مرسلہ پیکٹ جس وقت مجھے موصول ہوا اور کتاب کے سرورق حیات اعلیٰ حضرت پر نظر پڑی تو وہ پورے شوق میں اورا گردانی کرنے لگا، مگر اپنی
حرمان نصیبی کے جس عنوان کا متلاشی تھا وہ مجھے نہ مل سکا، یعنی اعلیٰ حضرت کے شان تجدید، میرے خیال میں جلد اول کا سب سے اہم اور ضروری باب یہی تھا کہ اعلیٰ حضرت کی مجددیت پر سیر حاصل گفتگو کی جاتی، جبکہ اس کے بعد زندگی کے دوسرے گوشوں پر روشنی ڈالی جا سکتی تھی۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے وہ مراسلہ پڑھا تھا مفتی ظفر علی صاحب نعمانی، یہ دارالعلوم امجدیہ کراچی کے اندر ہے نا، انہوں نے جو بھی اعلیٰ حضرت پر لکھا تھا، انہوں نے کہا میں نے وہ سارا کچھ پڑھا، لیکن اس کے اندر جو بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت پر جو کچھ لکھا تھا وہ کما حقوق، وہ فائدہ مند چیزیں نہیں تھیں جو ہونی چاہیے تھیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا متلاشی تھا کہ بھائی جو انہوں نے خدمات کی ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو نا۔ تو میرے خیال میں جلد اول کا سب سے اہم اور ضروری باب یہی تھا کہ اعلیٰ حضرت کی مجددیت پر سیر حاصل گفتگو کی جاتی، اس کے بعد زندگی کے دوسرے گوشوں پر روشنی ڈالی جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ بعد کے دوسرے نسخوں میں حضرت ملک العلماء محمد ظفر الدین صاحب جامعہ لطیفیہ کٹہار نے اس خصوصی مسئلے پر گفتگو فرمائی ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو مکتبہ کراچی کو چاہیے کہ وہ موصوف سے اس عنوان پر ایک علمی تحقیقی مقالہ لے کر دوسری یا تیسری جلد میں شائع کر دے۔ یعنی کہ یہ کراچی والوں کو شاہ جہاں صاحب کہہ رہے ہیں، یہ شاہ جہاں پوری لاہور کے رہنے والے تھے نا، تو یہ کراچی والوں کو انہوں نے کوئی خط لکھا ہوگا جو وہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر کچھ لکھا کرتے تھے کہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں وہ کما حقوق باتیں نہیں ہیں، ورنہ میری نگاہ میں حیاتی اعلیٰ حضرت ایک عالم و فاضل کی تاریخ تو کہی جائے گی لیکن کسی مجدد کی تاریخ نہ بن سکے گی۔ ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان تجدید پر محققانہ گفتگو کی جائے۔ یہ تنقید و تبصرہ نہیں بلکہ ایک ناقص رائے کا اظہار ہے جو کہ انہوں نے دارالعلوم امجدیہ والوں کو کہا تھا۔ شاید موصوف کی یہ آواز صدائے صحرا ہو کر رہ گئی تھی کہ اس موضوع پر ابھی تک کوئی کتاب منصع شہود پر جلوہ گر نہ ہو سکی۔ راکم الحروف یہی کچھ لکھنے کا بفضل ہی تعالیٰ جسارت کر بیٹھا تاکہ ایسے عظیم عنوان اور ایسے جلیل قدر امام مجدد کے تجدیدی کارنامے پر اس بے ڈھنگی کتاب کو دیکھ کر علماء اہل سنت میں سے کوئی صاحب جنجلا اٹھے اور اس طرح غصے میں آ کر اعلیٰ حضرت کا تجدیدی کارنامہ شیان شان طریقے سے عالمانہ اور محققانہ انداز میں لکھنے کی شاید زحمت گوارا فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکا، بے ڈنگی سی کتابیں لکھتے رہے اعلیٰ حضرت کے موضوع پر۔ علماء دارالعلوم امجدیہ کراچی والے بھی انڈیا سے بھی جو چھپتی رہیں وہ بے ڈنگی سی کتابیں تھیں، انہوں نے کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے مکمل تعلیم پر روشنی نہیں ڈالی۔ یعنی کہ ایک بندہ جو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہتا ہے، بھئی وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا کیوں جاتا ہے، مجدد کیوں کہا جاتا ہے۔ تو بھائی اس لحاظ سے کم از کم ان کے جو کارنامے ہیں، کارناموں سے پہلے فتنوں پر روشنی ڈالی جاتی، فتنے کیسے کیسے رونما ہوئے، پھر ان فتنوں کی اعلیٰ حضرت نے کیسے سرکوبی کی، یہ ایک بہت لمبا وسیع موضوع تھا لیکن کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ تو شاہ جہاں پوری صاحب کہتے ہیں کہ یہ پھر میں نے پوری کوشش کی اور میں نے یہ اندیا کر لیا کہ بھائی اس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، اب تیسری وجہ بتانے لگے ہیں۔ تیسری وجہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی اہل سنت و جماعت سے بغاوت کرنے والے اینگلو انڈین علماء اور انصاف دشمن مورخوں کی علماء اہل سنت اور خصوصاً امام احمد رضا خان بریلوی کے خلاف معاندانہ روش ہے۔ یعنی کہ جو مخالف فرقے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلاف اتنا کچھ لکھ دیا اور سب جھوٹ اور بکواس لکھ دیا کہ بھئی میں تو حیران و پریشان رہا کہ یار ٹھیک ہے، دشمن کے متعلق بھی کہو تو وہ تو کم از کم بات کہو کہ جو واقعی دشمن میں پائی جاتی ہو، جھوٹ تو نہ بولو دشمن پر۔ تو بھائی اتنا ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ اس کی وجہ سے مجھے اب یہ تجدیدی کارنامہ یعنی مجھے بھی باقاعدہ ایک سب کچھ لکھنا پڑا۔ اس کے بارے میں شاہ جہاں پوری کہتے ہیں یہ مخالفین حضرات جو ہیں اپنے اکابر کی انگریز دوستی اور بت پرست نوازی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے بے جا الزامات فاضل بریلوی پر لگاتے ہیں اور واہی تباہی اعتراضات کا ایک لامتناہی سلسلہ مدتوں سے انہوں نے منظم کر رکھا ہوا ہے۔ جن حضرات کے قدموں پر بھی کبھی انگریز دوستی کی گرد نہ پڑی تھی اور جن کے خلوص و للیاہیت اور تقوی و طہارت اور دیانت اور امانت کی فرشتے بھی قسم کھا سکتے ہیں، یعنی کہ اعلیٰ حضرت جیسے جو بزرگ ہیں ان علماء کرام اور اولیاء عظام پر انگریز دوستی کا الزام نہایت بے باکی سے یہ لوگ لگا دیتے ہیں اور اپنی اس نازیبہ حرکت اور البلی شرارت اور اکابر ہند و پاک سے عداوت رکھتے ہیں۔ تاریخ و واقعات میں خیانت کرنے پر ذرا انہیں شرم نہیں آتی، آنکھیں تو نہیں جھکاتے۔ مثلا پروفیسر محمد ایوب قادری کا یہ ہم آپ کے سامنے اس کا سرورک پیش کرتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے متعلق اور دیگر بزرگوں کے خلاف، علماء اہل سنت کی دیگر شخصیات کے خلاف جو انہوں نے لکھا اس کے بارے میں شاہ جہاں پوری کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کس طریقے سے بزرگوں کے خلاف لکھتے رہے، جھوٹ لکھتے رہے۔ بھائی لکھو، کم از کم اتنا تو لکھو جو سچی بات ہو، دشمن میں پائی جاتی ہو، جھوٹ کیوں لکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ پروفیسر محمد ایوب قادری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دلی میں دبیر الدولہ نواب فرید الدین، منشی زین الدین، مفتی صدر الدین آزردہ، یہ یاد رہے کہ نواب الدین فرید الدین جو ہیں یہ
1344 میں ہوئے ہیں, 1828 میں. منشی زین الدین یہ 1273 میں, 1856 میں ہوئے ہیں. مفتی صدر الدین آزردہ یہ 1285 میں اور 1868 میں ہوئے ہیں. مولوی فضل امام خیرآبادی یہ 1244 1828 میں ہوئے ہیں. مولوی محمد صالح خیرآبادی برادر فضل امام خیرآبادی, یہ خیرآبادی جو ہے فضل خیرآبادی کے والد محترم تھے, ان کے چچا تھے. منشی فضل عظیم خیرآبادی فرزند اکبر فضل امام خیرآبادی. مولوی فضل حق خیرآبادی 1276 کو ہوئے ہیں, 1861 کو یہ دنیا میں ہوئے ہیں. یعنی کہ میں دو طریقے بتا رہا ہوں, ایک اسلامی تاریخ اور ایک انگریزی تاریخ. جب پہلی تاریخ بولی جاتی ہے تو وہ اسلامی ہوتی ہے, جب دوسری بولی جاتی ہے تو انگریزی ہوتی ہے. بدایوں میں مولوی فضل رسول 1299 میں بمطابق اسمی انگریزی کے مطابق 1876 میں تھے وہ. مولوی علی بخش صدر الصدور 1303 میں اور 1885 میں ہوئے ہیں. مراد آباد میں مولوی عبد القادر چیف رامپوری یہ 1265 میں 1849 میں ہوئے ہیں. الہ آباد میں مولوی اسد اللہ صاحب یہ 1300 میں 1882 میں ہوئے ہیں. قاضی عطا الرسول چڑیا کوٹی کلکتہ میں. قاضی نجم الدین خان کاکوڑوی یہ 1229 میں 1813 میں ہوئے ہیں. ان کے صاحبزادگان قاضی سعید الدین 1262 میں 1846 میں ہوئے ہیں. مولوی حکیم الدین 1269 میں 1269 سے یہ 1853 میں ہوئے. 1269 اسلامی تاریخ بنے گی اور 1853 جو ہے انگریزی. اور قاضی علیم الدین یہ 1257 اور 1841 وغیرہ. مدارس میں قاضی الخدا گومپوری یہ 1270 اور ہو سکتا ہے یہاں کامپوری لکھا ہو لیکن گومپوری یہاں پر گومپوئی لکھ دیا گیا ہے. میں نے کہا کہ حروف مسخ ہیں اس کتاب کے اندر. 1853 میں یہ ہوئے ہیں. اور اسی طرح خان بہادر مولوی عبدالفتاح مفتی وغیرہ برصغیر پاک و ہند کے وہ اعظم و افاضل ہیں جنہوں نے منصبہ افتداء و قضاء صدر و صدوری کے ذریعے سرکاری کمپنی کے اقتدار حکومت کو بحال اور مضبوط تر کیا. اچھا, یہ الزام اتنے علماء اہل سنت و جماعت پر لگائے. یہ وہ لوگ تھے جو 18ویں یعنی کہ 19ویں صدی میں موجود تھے, جس دور میں انگریز غالب آیا ہے. اس دور کے اندر یہ علماء موجود تھے. تو ان سب علماء کے نام لکھ کر نا اس بندے نے باقاعدہ, تو شاہ جہاں پوری کہتے ہیں کہ اس بندے نے نام لکھ کر یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے انگریزوں کے وفادار تھے. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. گلشن کی اس ایک منظر پرخار کے ہاتھوں سو چاک ہیں یاروں میرے دامان نظر میں. قادری صاحب کو مذکورہ علماء کرام کی ملازمت تو نظر آ گئی ہے, اور صرف ملازمت کے پیش نظر مزے لے کر برٹش گورنمنٹ کے خیرخواہ ہونے کا الزام تو عائد کر دیا. کاش موصوف روز قیامت کا منظر اور وہاں کی بعض پرس کو مد نظر رکھتے ہوئے الزام تراشی اور بہتان لگانے سے پہلے مندرجہ ذیل امور پر غور فرما لیا جاتا. کیا ان علماء کرام نے کسی خلاف اسلام منصوبے میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا؟ کیا ان اکابر نے کمپنی کے دباؤ پر یا ترغیب سے اسلامی عقائد و نظریات میں کوئی ترمیم یا تنسیق کی تھی؟ کیا ان بزرگوں نے حکومت کی حمایت کا کوئی ایسا اعلان کیا تھا جس کی اسلام و اجازت نہیں دیتا؟ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ معاندین یعنی دشمن جو ہیں اس قسم کا ایک بھی الزام علماء اہل سنت پر ثابت نہیں کر سکتے. رہی بغض و عناد کی بات تو یہ راستہ ہی دوسرا ہے. اس راستے پر گامزن ہو کر جو کسی کے جی میں آئے کہتا پھرے, کون کسی کا منہ پکڑ سکتا ہے؟ مبتدائین زمانہ نے تو بغض و عناد میں شاہنشاہ دو جہاں سرور کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پاک سرکار کی بارگاہ میں بھی کیسے کیسے نازیبہ کلمات استعمال کیے ہوئے ہیں جن کی کھلے کافروں کو بھی کبھی جرت نہیں ہو سکی, بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے باری تعالیٰ کے سبوح قدوس ہونے کو داغدار کرنے کی غرض سے انہیں ذات باری تعالیٰ پر امکان کذب کا الزام لگایا, جس طرح کے دیوبندیوں نے یعنی کہ, اور اسے جھوٹا ٹھہرانے کی باقاعدہ مہم شروع کر دی تھی. یہی حضرات اگر علماء اہل سنت پر الزام تلاشی کرتے ہیں تو کون سی عجیب بات ہے. ہاں, پروفیسر محمد ایوب قادری جیسے تاریخ دوست حضرات سے ہم اتنی ضرور گزارش کرتے ہیں کہ بھائی ہاں چاہتے ہیں کہنا کچھ اپنے لے میں ہم بھی نغمہ نواز رکھ دے اب سازے لن ترانی. اس کتاب مختلف عنوانات کے تحت جو کچھ تحریر ہوا ہے اگر اسے انصاف اور دیانتداری کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ علماء اہل سنت سے اناد رکھنے والوں کے وہ صاحبان جبہ و دستار جنہیں برٹش گورنمنٹ نے یعنی کہ انگریزوں نے اپنے سیاسی مصالحے کی بنا پر آسمان علم کے شمس و قمر منوانے اور تقوی طہارت میں رشک جنید و شبلی باور کرانے کی خاطر اپنے پروپوگنڈا کی ساری مشینری کو حرکت دی ہوئی تھی, اور تاحال بھی مصروف عمل ہے, کچھ اور ہی نظر نہ آنے لگیں. معلوم نہیں کہ پروفیسر محمد ایوب قادری جیسے حق کے متلاشی نے تجاہل عارفانہ سے کام لے کر کیوں یہ سب کچھ کہہ دیا اور علماء اہل سنت کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ کیوں لے لیا؟ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں, 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں
اچھا یہ ایک انہوں نے اقتباس پیش کیا ہے اس زمانے کے اندر مولوی محمد جو ایوب قادری یا اس کا، کہ اس نے باقاعدہ ان علماء کے نام لیے، اختر شاہ جہاں پوری کہتے ہیں اس علماء کے نام لیے، اور علماء کے نام لے کر باقاعدہ اس بندے نے یہ کہا کہ بھائی ان علماء نے جو ہے وہ تو انگریزوں کی وفاداری کی ہے، جبکہ ایوب صاحب کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی کہ وہ دلیل سے تو ثابت کرتا کہ ان بزرگوں نے کبھی کیا ہو۔ اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں شاہ جہاں پوری نے کہ بھائی انگریزوں کے دور میں جو 19ویں صدی میں بزرگ ہوئے ہیں علماء اہل سنت کے، ان میں سے کسی نے بھی انگریز کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ ہاں بعض بزرگوں سے جو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انگریز سے انہوں نے تنخواہ لی، پیسہ لیا، تو بھائی وہ کیوں تھا، میں اس کی وضاحت یہاں کرتا چلا جاتا ہوں۔ وہ اس لیے تھا کہ انگریز نے آتے ہی اسلامی قوانین کو نہیں توڑا تھا، اسلامی عدالتیں اسی طرح بحال رہی تھیں، اور اسلامی جو مفتیان کرام تھے یا قاضی القضات تھے، ان کو پہلے اسلامی حکومتیں جو تھیں وہ پیسے دیا کرتی تھی نا۔ تو اب ہوا کیا کہ جب اسلامی حکومتیں ٹوٹی ہیں تو انگریز کی حکومتیں آئیں گی، تو انگریز نے ایک بڑی چاپلوسی کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا کہ اس نے جہاں جہاں پر مسلمان کام کر رہے تھے، جو مدارس میں کام کر رہے تھے یا جو قاضی قضاء پر یا مفتی جو فائز تھے، جو حکومتی اداروں کے ساتھ منسلک تھے اسلامی، تو جب یہاں پر انگریز کا تسلط ہوتا تو انگریز نے کہا کہ بھائی حکومت کو ہم نے توڑ دیا، اگر ہم نے عوام کو بھی نقصان فی الفور پہنچایا تو کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ وہی کام اس نے جاری رکھا تھا، یعنی کہ انگریزوں نے بھی اسلامی نظام کے مطابق ہی یہاں پر شروع میں مسلمانوں کے اوپر اپنا قبضہ جمایا تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ انگریزوں سے تنخواہ، وہ انگریزوں سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، وہ تنخواہ اسلام میں مسلمانوں سے ہی لیا کرتے تھے، لیکن انگریز اس وقت آئے تھے نا، تو انگریزوں نے سارا کچھ برخاست کرنا نہیں چاہا تھا۔ انگریزوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کی تنخواہیں بند کر دو، مسلمانوں کو سب کچھ بند کر دو، جینا حرام کر دو آتے ہی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ابھی ہم کمزور، اگر آتے ہی ہم نے یہ کام کر دیا تو ایک لاوا پھوٹ پڑے گا۔ تو انہوں نے اس لاوے کو پھوٹنے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر کے تحت، جو انہوں نے ایک مکر اور پلا کے تحت یہ کام کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے علماء کی جو جہاں پر عدالتیں تھیں، نہ انہوں نے عدالتیں ختم کی تھی اور نہ انہوں نے قوانین ختم کیے تھے، اور نہ انہوں نے مسلمانوں کو جہاں پر وہ لگے ہوئے تھے وہاں سے ختم کیا تھا، بلکہ انہوں نے ان کی تنخواہیں اسی طرح دیتے رہے، اور مسلمان بھی علماء جو تھے اس وقت یہ سمجھ کر لیتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ ایک بڑی بڑی چال سے آئے ہوئے ہیں، ہم یوں ہی اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ واپس چلے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کو باقاعدہ فضل خیر آبادی نے اپنے الثورۃ الہندیہ میں بیان کیا ہے۔ الثورۃ الہندیہ میں انہوں نے اس کو باقاعدہ وضاحت سے بیان کیا کہ بھائی سمجھتے تو یہی تھے، لیکن چلاکی ہو گئی، ہوشیاری ہو گئی، مکاری ہو گئی ہمارے کے ساتھ، اس لیے ہم نے 1857 کی جو جنگ آزادی لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جن علماء کے یہاں نام لیے گئے ہیں جس پر مولوی محمد ایوب قادری نے بغیرتی کی طرح جو الفاظ دہرائے تھے، تو بھائی اس بندے نے جس طرح ان کے اوپر الزام تراشیاں کی ہیں، اس الزام تراشیوں کو خیر آبادی نے خود بیان کیا ہے کہ بھئی الزام تراشی ہے، انہوں نے الثورۃ الہندیہ کتاب لکھی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کے اندر وضاحت سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ بعد میں انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا۔ اچھا یہ تو شاہ جہاں پوری نے ایک اقتباس پیش کیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو علماء اہل سنت و جماعت کے خلاف بھڑکایا گیا، فضل خیر آبادی کو انگریزوں کو ایجنٹ بتایا گیا، اور ان کے والدین کو بھی بتایا گیا، اور ان کے زمانے کے تمام علماء اور قاضیوں کو جو اہل سنت و جماعت کے تھے ان سب کو بتایا گیا، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح مولوی محمد سلیمان بدایونی نے 6 ماہی العلم کراچی بابت مارچ 1958 مطابق 1378 میں امام احمد رضا خان بریلوی سے بغض و عناد کی بنا پر حیات اعلیٰ حضرت مصنفہ علامہ ظفر الدین بہاری کے پیش نظر ایسی طول طویل اور لا حاصل تنقید کی کہ جو بجائے خود محتاج تنقید ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ پروفیسر محمد ایوب قادری نے اسی تنقید کا اپنی کئی تصانیف اور تحریروں میں سہارا لیا ہوا ہے۔ گویا جب ان حضرات کے دریائے تحقیق میں خوش جوش آتا ہے تو اتنے باریک بین ہو جاتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی آنکھوں میں فرضی تنکے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنے ان علماء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جنہیں اربابا من دون اللہ بنا کر اپنے دلوں اور دماغوں پر سوار کیا ہوا ہے، تو آنکھیں اتنی چندیا جاتی ہیں کہ ان حضرات کی آنکھوں کے شہتیر بھی نظر نہیں آتے۔ یہ تحقیق سے یہ تحقیق ہے یا داندلی ہے، یہ انصاف ہے یا تاریخ پر ظلم ہے، یہ عام مسلمانوں کی رہنمائی اور خیرخواہی ہے یا تحقیقی آر میں انہیں غلط راستے پر گامزن کرنا اور خدا کے مقبول بندوں کے خلاف صف آرا کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے ان لوگوں نے؟ بھائی حقائق آپ حضرات کے بھی سامنے ہیں، انصاف کی ترازو ہاتھ میں ہے، کیوں ڈنڈی مار کر دیانت و ایمانت کا خون سرے بازار کیا جا رہا ہے؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ ہم مولوی محمد سلیمان صاحب بدایونی کو مخلصانہ اور خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہیں کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ جھیر تو، تجھ کو پرائی کیا پری اپنی نبیر تو۔ اس سلسلے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بعض حضرات بغض معاویہ میں اتنے دور نکل جاتے ہیں
یعنی کہ آگے چل کر وہ یہاں پر بغض معاویہ کے حوالے سے کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں شاہ جہاں پوری صاحب۔ یہاں سے پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی یعنی کہ جو رسالے یا کتابیں اعلیٰ حضرت کے حیات پر لکھے گئے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان پر داغ دبے لگانے کے لیے مختلف جو مخالفین تھے فرقے والوں کے، جو اہل سنت و جماعت کے مخالفین لوگوں نے مختلف طریقوں سے جھوٹ موٹ اعلیٰ حضرت پر گرے ہیں، اس وجہ سے میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سلسلے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض حضرات بغض معاویہ میں اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ سنگین سے سنگین الزام لگانے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ وہ محسوس نہیں کرتے، لیکن اس الزام کی پشت پر کوئی جھوٹ موٹ کی دلیل یا فرضی جعلی شہادت تک پیش کرنے سے بھی پھر وہ عاجز ہوتے ہیں۔ بھائی ثبوت خواہ زندگی بھر میسر نہ آ سکے لیکن بہتان تراشی میں کوتاہی کرنا جرم سمجھتے ہیں۔ مثلا پچھلے دنوں آئینہ صداقت نامی ایک کتاب ہے، دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے مجھے۔ کتاب کے مصنف پروفیسر الحاج محمد فیروز الدین روحی صاحب ہیں۔ سر ورق پر لکھا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مسلکی حقیقت تاریخ کے آئینے میں۔ سامعین یہاں سے آگے وہ مزید بیان کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ پچھلی بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ وہ یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر بیان کرنے لگے ہیں کہ جس طرح مخالفین حضرت امیر معاویہ پر ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ جن کی کہیں سے کوئی دلیل نہیں آج تک مل سکی، اسی طرح ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر اس طریقے سے الزامات عائد کرتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر، کوئی شہادت یا کوئی ایسی بات ہو کہ جو یہ دلیل کے طور پر پیش کرے، آج تک یہ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکے۔ صرف ان کا مقصد جھوٹ موٹ کرنا ہے، اس لیے شاہ جہاں پوری جو ہے یہ برطانوی مظالم کی کہانی لکھنے کا جذبہ رکھے ہوئے اور اس کو لکھے گا۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے آئینہ صداقت، اور اس کو میں نے دیکھا ہے تو اس کے اوپر کیا لکھا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی مسلک کی حقیقت تاریخ کے آئینے میں۔ یہ سہانہ ایران کتاب کا پیارا پیارا نام پڑھ کر اور یہ معلوم کر کے کہ مصنف ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں اور ساتھ ہی الحاج بھی نیز روحانیت سے تعلق رکھنے والے تخلص سے بھی مزین ہے، یہ امید ہو چلی تھی کہ موصوف نے ضرور تاریخی انصاف سے کام لیا ہوگا، اختلافات کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی ہوگی، علمی انداز میں مثبت کردار ادا کیا ہوگا، لیکن کتاب کا مطالعہ کیا تو ساری کتاب رہی ایک طرف۔ پہلے چند صفحات ہی نے میرے خومنے امید میں ایسی آگ لگائی کہ اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید محترم روحی صاحب مثبت انداز کے تصور سے بھی ناآشنا ہے، اس لیے موصوف نے پوری کتابیں منفی انداز ہی کو نبھایا اور بعض مقامات پر تو اس سے بھی نیچے پھسلتے اور لڑکتے رہے۔ چونکہ آئینہ صداقت نامی کتاب کے بارے میں راکب الحروف نے اپنے تاثرات کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا اس کا تعارف کروانا ضروری خیال کرتا ہوں۔ موصوف کہتا ہے اس کتاب کے اندر، یہاں پر بھی شاہ جہاں پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب لکھی گئی ہے مخالفین کی طرف سے، آئینہ صداقت۔ آئینہ صداقت کے اندر بھی اس طرح کے بونگس دلائے اپنا بونگے طریقے اور بہت سی نازیبہ کلمات کہے گئے کہ جو بجائے اس کے کہ دیوبندی اور بریلوی کو قریب قریب کرتے یا کوئی اصلاحانہ کوشش و تدبیر اختیار کرتے، بلکہ انہوں نے تو اس کے اندر پورا زہر اگلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسا زہر اگلنا یہ تو امت میں فساد برپا کرنا ہے، یہ شاہ جہاں پوری یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ کسی سے مناظرہ مقصود نہیں ہے، نہ کسی کو سب و شتم کرنے کا خیال ہے۔ شاہ جہاں پوری کہتے ہیں کہ وہ آئینہ صداقت نامی جو کتاب ہے اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی سے مناظرہ مقصود نہیں، نہ کسی کو سب و شتم کرنے کا خیال ہے، نہ ہی کسی کی بے جا طرفداری اپنا شعار ہے۔ ہر بات کا ثبوت کتاب اور حوالہ سے موجود ہے۔ ہر شخص خدا کو حاضر ناظر جان کر طرفداری جانبداری کو چھوڑ کر اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، انشاءاللہ حقیقت اس پر واضح ہو جائے گی۔ آئیے روحی صاحب کے مذکورہ دعاوی کا اجازہ لیتے ہیں کہ اپنی اس تصنیف میں موصوف نے کہاں تک اس بات کا پاس لحاظ کیا ہے، یا معاذ قارئین کے دل مول لینے کی خاطر اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ یہ شاہ جہاں پوری کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس پر تھوڑی تنقید کرنا چاہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ آئینہ صداقت نامی جو کتاب ہے اس کا سلیس لکھنے لگے ہیں شاہ جہاں پوری صاحب، اور پھر اس پر تنقید بیان کریں گے۔ شاہ جہاں پوری کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو مخالف اعلیٰ حضرت ہے، جو مخالف اہل سنت اور مخالف مسلمانوں کی مخالف، وہ کہتا ہے کہ ان کو کیا معلوم کہ ابن عابدین شامی نے حکومت کے اثر سے ان غریب وہابیوں کو بدنام کیا اور ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر کے اپنی دنیا سنبھالی۔ برا ہو اس دنیا پرستی اور سنہرے سکوں کا جس کے عوض شامی نے نجدیوں کو دل کھول کر بدنام کیا۔ شامی نے یہ سب کچھ محمد علی پاشا کے حکم سے اس کی دولت کے اثر سے لکھا۔ شاید اس گروہ نے بزرگان دین کی، اب یہ اقتباس میں نے پڑھ دیا ہے، اتنا ہے، یعنی کہ آئینہ صداقت کے اندر علامہ ابن عابدین شامی جو حنفیوں کے پیشوا ہیں ان کو بدنام کرنے کی خاطر لکھا ہے
کہ بھئی انہوں نے تو پیسے لے کر حکومت سے وہابیوں کے خلاف سب کچھ لکھا تھا۔ تو اب یہاں پر تنقید کرتے ہوئے شاہ جہاں پوری کہتے ہیں شاید اس گروہ نے بزرگان دین کی اہانت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس لیے باری تعالیٰ شانہ اور انبیاء کرام سے لے کر علماء کرام تک جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتے ہیں اسی کی طرف اپنی توپوں کا رخ پھیر کر دھواں دار بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی روحی صاحب سے تو کیا کہا جائے، لیکن ہم انصاف پسند قارئین سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ موصوف نے علامہ ابن عابدین شامی جیسے مسلمہ عالم دین اہل سنت کے مایہ ناز فقیہ اور اپنے یگانہ روزگار ہستی پر جو الزامات مذکورہ عبارت میں عائد کیے ہیں ان کا ثبوت مصنف نے آئینہ صداقت میں کس جگہ دیا ہے؟ اگر آئینہ صداقت میں کوئی ثبوت آیا تو وہ کس صفحے پہ رہا ہے؟ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو پھر اس نے یہ آئینہ صداقت کتاب کے اندر سب کچھ کیوں لکھ دیا، اور کیوں اس نے علماء اہل سنت کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لیا؟ تو ہر بات کا ثبوت کتاب اور حوالہ سے موجود ہے۔ یہ اعلان حقیقی دعویٰ ہی کہلائے گا یا فراڈ؟ یعنی کہ اس نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا تھا کہ بھائی جو ہم اس کتاب کے اندر بیان کریں گے وہ باقاعدہ حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، حوالہ ہوگا، لیکن ہم شاہ جہاں پوری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی حوالہ نہیں تھا اس کتاب کے اندر۔ کیا ایسی کتاب کا نام آئینہ صداقت رکھنا چاہیے یا پھر آئینہ قذابت رکھنا چاہیے؟ تاریخ کے آئینے میں اس طرح فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روحی صاحب بھی اپنے قبیلے کے جید اساتین کی طرح تاریخ سے انتہائی خوفزدہ ہیں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے دلائل قارئین کی خدمت میں پیش کرتے، یعنی کہ لوگوں کی خدمت میں پھر وہ دلائل پیش کرتا نا۔ علامہ ابن عابدین شامی کے خلاف جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ پھر وہ دلائل پیش کرتا، ثبوت ٹھوس پیش کرتا، واضح اور وزنی ہوتے، تاکہ ان کی روشنی میں ہر انصاف پسندہ اپنی رائے قائم کر سکتا، یعنی کہ ہر بندہ فیصلہ کر سکتا، جس کا اعلان موصوف نے بغیر کسی دلیل کے کیا ہوا ہے۔ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بغیر دلیل کے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ دیانتداری کا، اپنی غنیمت کا، بلکہ خود اپنی ذات کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ آئیے قارئین کی عدالت کے بعد آپ کی سپریم کورٹ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی، اسے گاندوی نہ پڑھنا چاہیے۔ سنیے موصوف کیا کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی یہ بندہ بھی دیوبندی تھا، اس نے علامہ ابن عابدین شامی کے خلاف کھل کر زہر اگلا اپنی کتاب کے اندر۔ تو شاہ جہاں پوری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف تم دیوبندی جو ہو یا تم وہابی جو ہو وہ علامہ ابن عابدین شامی کے خلاف زہر اگلتے ہو، اور دوسری طرف تم ہی کہتے ہو کہ علامہ ابن عابدین شامی نے صحیح بھی لکھا، جس طرح کہ تمہارا ٹانڈوی صاحب کہتا ہے، یعنی کہ حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو تھے نا، یہ بہت بڑے ایک سیاستدان تھے جو گاندھی کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ بندہ جو تھا اس کا تعلق آج بھی انگریز اپنا انڈیا کی حکومت کے اندر اس کا باقاعدہ نام موجود ہے۔ تو ٹانڈوی صاحب نے خود یہ بات کہی تھی کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، یعنی کہ اہل حدیث کے جو پیشوا ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی، ابتداً 13ویں صدی نجد سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا اور ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، یعنی کہ وہ لوگوں کو بالجبر کہتا تھا کہ جو میرے عقائد ہیں وہ قبول کرو۔ ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھتا رہا تھا، وہ ان کے قتل کو باعث ثواب سمجھتا تھا، رحمت شمار کرتا تھا۔ اہل حرمین کو خصوصاً اہل حجاز کو عموماً اس نے تکلیف شاقہ پہنچائی تھی، اور سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ وہ استعمال کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے رخصت ہونا پڑا، یعنی کہ مکہ مدینہ کو لوگوں کو چھوڑنا پڑا اس کی تکلیف، اس کی اذیتوں کے سبب، اور ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اعلی حاصل وہ ایک ظالم باغی اور خونخوار فاسق شخص تھا۔ یہ کس بندے نے کہا؟ یہ ٹانڈوی صاحب نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حسین احمد ٹانڈوی صاحب نے کہا تھا، مولوی اشہاب الثاقب مطبوعہ دیوبند صفحہ نمبر 42 پر یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹانڈوی صاحب نے یہ تو جو محمد بن عبد الوہاب کو اتنا خونریز اور قتل و غارت اور ظالم پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا، تو یہ تو تم بھی کہتے رہے ہو، تو پھر کیوں تم علامہ ابن عابدین شامی پر اس طرح کے کلمات کہتے رہتے تھے؟ آگے پھر شاہ جہاں پوری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم روحی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ علامہ شامی نے آپ کے محبوب نجدیوں کے مظالم اور عقائد فاسدہ بیان کیے تو وہ جناب کے نزدیک دنیا پرست اور دین فروش ٹھہر گئے، لیکن صدر دیوبند مولوی حسین احمد ٹانڈوی کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے نا کہ جناب کے نزدیک یہ بھی دنیا پرست اور دین فروش قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے۔ اب ذرا دوسری بڑی سرکاری مولوی خلیل احمد امبیٹوی کا بھی فیصلہ ملاحظہ فرما لیں۔ اب دیوبندی دوسرا بہت بڑا مولوی تھا خلیل احمد امبیٹوی، اس کا بھی فیصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ اسے سوال ہوتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو؟ کیا یہ مشرب ہے؟ یعنی کہ یہ سوال کسے ہوا؟ خلیل احمد امبیٹوی سے۔ پہلے تو حسین احمد ٹانڈوی نے رد کر دیا تھا نا،
تانوی نے رد کیا اس بات کا کہ محمد بن عبد الوہاب جو اہل حدیث کا پیشوا ہے وہ اچھا نہیں تھا، اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہے جس طرح ہم نے بیان کیے۔ اب آگے چل کر جو خلیل احمد امبیٹوی ہے اس سے بھی محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یعنی کہ اہل حدیث کے پیشوا کے بارے میں سوال ہوتا ہے محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، خلیل احمد امبیٹوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے نزدیک اس کا حکم وہی ہے جو صاحب درر مختار نے فرمایا ہے، اور خوارج ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفریہ معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے۔ اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہیں اور ہماری عورتوں کے قیدی بناتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا حکم باغیوں کا ہے، یعنی کہ یہ صاف صاف محمد بن عبد الوہاب نجدی کو انہوں نے خارجی کہا، باغی کہا اور ظالم کہا اور مسلمانوں کا قتل و غارت کرنے والا کہا، سب کچھ کہہ دیا انہوں نے، خلیل احمد امبیٹوی نے کہا تھا۔ اور علامہ شامی نے اس کی حاشیے میں فرمایا کہ جیسا کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا ہے کہ نجد سے نکل کر حرمین شریف پر متغلب ہوا ہے، اپنے آپ کو حنبلی مذہب بتاتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بس وہی مسلمان ہے اور جو ان کے عقیدے کے خلاف چلے گا وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ بات علامہ شامی نے لکھی تھی، اس بات کو نقل کیا خلیل امبیٹوی نے۔ اب دیکھیے کتاب ہے المہند علی المفند، تو اس کتاب پر بھی علماء دیوبند کی جو بڑے بڑے علماء دیوبند ان کی تقاریز موجود ہیں، جن میں آپ کے شیخ الہند مولوی محمود الحسن جناب کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی، یعنی کہ مولوی محمود الحسن دیوبندی، مولوی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، اور جمعیت العلماء ہند کے صدر مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندی، اور دارالعلوم کے دیوبند کے مایہ ناز مفتی مولوی عزیز الرحمان بھی شامل ہے اس میں۔ کیا روحی صاحب بتا سکیں گے کہ مولوی حسین احمد ٹانڈوی اور خلیل احمد امبیٹوی نے کس کی دولت کے اثر سے نجدیوں کو برا بلا کہا تھا؟ ہاں بتائیے نا ذرا۔ نیز ان حضرات کی تصدیق کرنے والے اتنے سارے علماء دیوبند کو کہاں سے دولت ملتی تھی؟ نجدیوں کو برا بلا تو اکثر علماء دیوبند نے بھی کہا ہے، لیکن یہ منطق ہماری سمجھ بوجھ سے بالا تر ہے کہ علامہ شامی اگر نجدیوں کے عقائد فاسدہ کا ذکر کریں تو وہ دین فروش ملا ٹھہرے تمہارے نزدیک اور وہ دنیا پرست بن جاتے ہیں، لیکن جب علماء دیوبند بھی وہی بات کہیں جو کہ نجدیوں کے مظالم کو وہ گنوائیں اور غلط عقائد و نظریات کی علماء دیوبند بھی نشاندہی کر دیں، تو انہیں علماء حقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر علماء دیوبند کو بھی لٹیرے کہو نا، پھر ان کو کیوں لٹیرے نہیں تم کہتے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر عالی جناب الحاج محمد فراز الدین روحی بالقاب نے اپنے ماڈرن صداقت کے آئینے میں قارئین کو 3 مزید جملے یوں دکھائے ہیں کہ احمد زینی دہلان کی حقیقت بھی سنیے۔ یہ شخص حکومت کا تنخواہ دار ایجنٹ تھا اور اس کے حکم و اشارے پر سب کچھ لکھتا تھا، چونکہ مفتی مکہ تھا اس لیے خوب کھل کر اس بندے نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، یعنی کہ یہ بات کس نے لکھی تھی؟ روحی صاحب نے لکھی تھی آئینہ صداقت کے اندر۔ کس پر اس نے یہ باتیں لکھی تھی؟ احمد زینی دہلان کے اوپر، کہ وہ اس نے بھی وقت کی حکومت سے پیسہ کھا کر یہ سب کچھ لکھا تھا۔ تو آگے چل کر وہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ شاہ جہاں صاحب یہ بیان وضاحت کرتے ہیں اس بات کی کہ مولوی فضل رسول بدایونی انگریز کے ایجنٹ اور تنخواہ دار تھے۔ یہاں یہ بات بھی خالی از دلچسپی نہ ہوگی کہ مولوی امام محمد رضا خان بریلوی نے جہاد کے معاملے میں اپنے استاد شیخ احمد بن زینی دہلان مکی کی سنت کو پورا تباہ کر کے انگریز کا ساتھ دیا ہے۔ جہاد کے سلسلے میں فتاوی رضویہ دیکھنا خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ اچھا، یہ باتیں آئینہ صداقت کے اندر انتہائی گنونی سازشیں لکھی گئیں، اس بندے نے اچھے طریقے سے نہ لکھی اس نے۔ اب یعنی کہ یہاں پر شاہ جہاں پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ احمد زینی دہلان جو مفتی مکہ تھے، انہوں نے بھی وہابیوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اہل حدیث کے خلاف انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ اس بندے نے اپنی عین صداقت کے اندر لکھا کہ یہ بندہ بھی حکومت سے پیسے لے کر جو ہے وہ نجدیوں کے خلاف لکھتا رہا ہے، یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف، ان کے جو پیروا تھے ان کے خلاف پیسے لے کر لکھتا رہا ہے۔ تو پھر وہ آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ مولوی فضل رسول بدایونی، یہ اہل سنت کے مولوی تھے، ان کو کہتا ہے کہ وہ ایجنٹ تھا اور انگریزوں کا خریدار تھا۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ یہ جو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب ہے نا، یہ چلے ہیں شیخ احمد بن زینی دہلان مکی کے طریقے پر، جس طرح اس نے انگریزوں کو پورا انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس نے بھی انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ فتاوی رضویہ دیکھیے کہ فتاوی رضویہ میں جہاد کو بند کرنے کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے۔ یہ الزامات لگائے ہیں روحی صاحب نے اہل سنت و جماعت پر۔
تو مذکورہ تینوں حضرات پر موصوف نے الزام تو اتنا سنگین لگا دیا، لیکن اس شوخی اور شرارت کی کہاں تک داد دی جائے کہ پوری کتاب میں اس امر کا ثبوت ایک بھی نہیں دیا جا سکا۔ یعنی کہ اب شاہ جہاں پوری کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے الزام تو لگائے لیکن ثبوت اس بندے نے ایک بھی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ معلوم نہیں کہ یہ کیسی دیانتداری کا اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ بزرگان دین پر الزام تراشی ہی اس نے بس کرنی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر وہ باتیں کرنے کا کہتا ہے، وہ ثبوت ایک نہیں وہ دیتا اور بھاگتا چلا جاتا ہے اور پکڑے جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو یوں آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنی صداقت کے آئینے کی زینت بناتے ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں، یہاں پر صرف اشاروں پر اکتفا کیا جا رہا ہے، یہاں تفسیر کی گنجائش نہیں، یہاں ہم صرف اشارہ دیں گے۔ یعنی کہ کتاب کے اندر وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھتا ہے اہل سنت و جماعت پر، فلاں فلاں انگریزوں کا ایجنٹ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، تو آخر میں کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کم ہے، اشارہ کافی ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ بھائی تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل دو نا۔ شاہ جہاں پوری کہتے ہیں تم نے کتاب تو آئینہ صداقت لکھ دی، اس کے اندر دلیل تم کیوں نہیں دیتے؟ دلیل دو نا اس کتاب کے اندر۔ اس فرضی آئینہ صداقت میں یہ علمی دنیا کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ شاہ جہاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس فرضی آئینہ صداقت کتاب میں یہ علمی دنیا کا مذاق اڑایا گیا ہے یا نہیں؟ بندہ خدا، جب آپ کے پاس ان بزرگوں کو متون کرنے اور مورد الزام ٹھہرانے کے لیے ایک دلیل بھی نہیں جسے آپ اپنے نام نہاد آئینہ صداقت میں پیش کرتے، تو الزام تراشی کرنے کی بجائے صاف صاف یوں لکھ دیتے کہ علماء اہل سنت کی انگریز دوستی کے بارے میں ہمیں تو کیا ہمارے بڑوں کو بھی ایک ثبوت آج تک نہیں مل سکا، لیکن ہم نے اپنے اکابر کی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ ان حالات میں اگر علماء اہل سنت پر گنونے الزامات نہ لگائیں تو اپنے ارباب من دون اللہ کی تخریب کاری، انگریز دوستی اور بت پرستی نوازی پر پردہ کس طرح ہم ڈالیں گے؟ لہٰذا یہ ذلیل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ راہ راست پر ہماری طبیعتوں کے ناموافق ہیں فقط وسلام۔ اگر صاف صاف اس طرح لکھ دیا جاتا تو قارئین کی نظر میں اس درجہ قابل نفرت تو نہ ہوتے کہ علمی خیانت کرتے، بزرگان دین کے مخالفوں کی فہرست میں شامل ہوتے، اپنے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو آپ اپنے لیے بہت کارنامہ سمجھتے چلے جا رہے ہیں۔ روحی صاحب، یہ زہر کتنے معصومانہ انداز سے اگلا ہے آپ نے کہ جہاد کے سلسلے میں فتاوی رضویہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ فتاوی رضویہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ بھلا روحی صاحب تم بتاؤ تو صحیح کہ اس ستم ظریفی کی داد کہاں تک دی جا سکتی ہے کہ صرف کتاب کا تم نے نام لکھ دیا اور جلد، عبارت، صفحے وغیرہ کا نشان تک نہیں تم نے بتایا کہ کس نے نقل کیا، اصل سے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، تو بھائی سرے بازار اس صداقت کے آئینے کو چکنا چور کر دے گا۔ موصوف نے حوالہ اس طرح دیا کہ گویا یہ 10-20 صفحے کی کتاب ہے، لہٰذا مکمل حوالے کی کیا ضرورت ہے، ہر کوئی آسانی سے مطلوبہ بیان کو تلاش کر لے گا۔ حالانکہ فتاوی رضویہ تو دنیا اسلام کا وہ عظیم فقہی ذخیرہ ہے جس کی چند سطریں بھی شاید روحی صاحب کسی کے سامنے بیٹھ کر نہ سنا سکیں۔ فتاوی رشیدیہ اور امداد الفتاوی کے سائز میں اگر فتاوی رضویہ کو چھپوا دیا جائے تو اس کی 12 جلدوں کی 25,000 سے بھی زائد صفحات بنیں گے۔ اگر روحی صاحب کی نظر میں فتاوی رضویہ شریف کی کوئی ایسی عبارت ہے جو ان کے نزدیک قابل اعتراض اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو اسے پیش کر کے فیصلہ قارئین کے سپرد کر دیتے بغیر حوالہ الزام۔ کیسا؟ یعنی کہ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ روحی صاحب نے جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا، اعلیٰ حضرت پر جو بہتان تراشی لگائی، علماء مکہ پر، جو اہل سنت کے علماء تھے جو مکہ کے اندر، جن کو محمد بن عبد الوہاب نے اپنی تلوار سے کاٹا معاذ اللہ اور ان کو وہاں سے نکالا، ان کو شہید کیا، تو ان پر جو الزامات لگائے ہیں یہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ روحی صاحب کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ موصوف کا مندرجہ ذیل بیان اور اس کے ذریعے جو تاثر دیا گیا ہے یہ کرشمہ ان کی مشاقی پر یعنی بدبختی پر دلالت کرتا ہے۔ روحی صاحب نے تو یہاں جو چابک دستی اور ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے وہ تعریف سے مستغنی ہے۔ چنانچہ روحی صاحب مزید آگے لکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے دلی کے آخری بادشاہ ظفر شاہ کی برائے نام حکومت کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے سر در کی بازی لگائی۔ 1857 میں انگریزوں کے شدید مظالم سے مجبور ہو کر دلی میں جہاد کا فتویٰ مرتب ہوا جس پر علماء دلی اور علماء حق پرست کی مہریں ہوئیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ علماء کرام نے 1857 میں جہاد کا فتویٰ مرتب کیا۔ یہ بھی درست ہے کہ حق پرست علماء نے اس فتوے کی تصدیق و تشہیر فرمائی، لیکن روحی صاحب کے کمال کی داد کہاں تک دی جائے کہ ان علماء کرام کے اسماء گرامی سیگا راز میں کیوں رکھے نا اس نے؟ وہ بتاتا کہ وہ کون سے ہیں۔ اس طرح شرمانے اور پردہ پوشی کا تکلف فرمانے کی وجہ یہی تو ہے کہ اگر وہ نام ظاہر کر دیتے تو موصوف کے محبوب علماء کسی اور ہی صف میں نظر آنے لگیں گے، لہذا بغیر اظہار کے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ علماء دیوبند ہی تھے جو انگریزوں کے خلاف جنگ آزما ہوئے تھے اور یہی علماء حق پرست ہیں۔ فتویٰ مرتب کرنے والے اور تصدیق و تشہیر کرنے والوں کے اسماء گرامی اگر لکھ دیے جاتے تو روحی صاحب کا سارا منصوبہ ہی دریا برد ہو جاتا، اس لیے رازداری کا دامن پکڑ کر چلتے رہے۔ آگے موصوف نے اپنے محبوب علماء کی للہیت و انگریز دشمنی کی دلیل کیا مزیدار پیش کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان مدارس دیوبند سہارنپور نے نہ کبھی سرکاری امداد لینی گوارا کی، نہ ڈپٹی انسپیکٹروں کو اپنے یہاں آنے کا موقع دیا جو انہیں سرکار کی وفاداری پر مائل کرتے ہیں۔ سامعین،
آج کی اس نشست کو ہم یہاں تک محدود کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم کتاب کا ایک مقدمہ پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ کتاب کا مقدمہ ہے اور ہم بڑے ہی اچھے طریقے اور اس لہجے سے آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ تاکہ جس طرح ہم عام روش میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتاب کہنا کیا چاہتی ہے. یہاں تک میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابھی تک وہ علامہ شاہ جہاں پوری جو یہ برطانوی مظالم کی کہانی کتاب لکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، موٹی موٹی وجہ، اور یہاں پر وہ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بازار کے اندر ایسی کتابیں بہت زیادہ آ چکی ہیں جس کے اندر اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ دیوبند کی طرف سے ہے یا اہل حدیث کی طرف سے ہیں، جن کی طرف سے بھی ہیں وہ باقاعدہ یہاں پر اس کا اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. تو شاہ جہاں پوری صاحب جو ہیں وہ اب یہاں پر چلتے چلتے ایک کتاب ہے آئینہ صداقت، جو کہ آئینہ کتابت ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھایا کیا اور لوگوں نے اس کو خریدا اور اس کو پڑھا، اور جو اس کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے اب اس سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کو لکھنے والے بندہ جو ہے کوئی روحی ہے، اس کو روحی صاحب کہتے ہیں. تو روحی صاحب نے جو کتاب لکھی تو اس پر شاہ جہاں پوری گرفت کر رہے ہیں اور یہ موٹے موٹے خد و خل بیان کر رہے ہیں. یہاں پر ابھی ان کا مقدمہ چل رہا ہے اور یہ مقدمہ ان کا 50 صفحات پر چلتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس کتنا صفحہ آیا ہے؟ ابھی ہمارے پاس 24 صفحات مکمل ہوئے ہیں، تو بلکہ 23 صفحات ہمارے پاس مکمل ہوئے ہیں. آج ہم نے 23 صفحات پڑھے ہیں آپ کے سامنے. تو یہ 50 صفحات کا مقدمہ چلتا ہے، تو کل کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کا مکمل مقدمہ پورا کر دیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کی فہرست میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کتاب کے اندر سے کن کن چیزوں پر کلام کرنا ہے. دیکھیے کہ بھئی میں یہاں پر کسی کا ساتھ نہیں دے رہا، میں تو جو کتاب کے اندر لکھا وہی پڑھ کر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے دیکھیے کہ باب اول ہے، تو اس کے اندر انگریزوں کا قبضہ اور مظالم بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. پھر انگریزوں نے دین کے اندر کیسے مداخلت کی وہ بیان کی جائے گی. پھر 1857 کا ٹکراؤ اور نتائج، یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی بیان کی جائے گی، اور ایک تاریخی مغالطے کو ذکر کیا جائے گا. پھر دوسرا باب ہے، اس میں مسلمانوں کے اسلام سے کیوں بے بہرا کرنا پڑا، یعنی کہ آج جو مسلمان نیچری قسم کے بن چکے ہیں، دین سے نکل چکے ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. خوارج کی تاریخ بیان کی گئی ہے، خارجی سلفی کون ہے، خارجی حرافی کون ہے، خارجی وہابی کون ہے، خارجی اسماعیلی کون ہے، دیوبندیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور انگلو انڈین علماء کی کھیپ کیا ہے، دیوبند مرکز کیسے وجود میں آیا، علی گڑھ مرکز کیسے وجود میں آیا، ندوہ کا پراسرار جال کیسے بچھا، اور مرزا قادیان کیسے پیدا ہوا، فرقہ سازی کیسے ہوئی، اہل حدیث فرقہ کیسے بنا، دیوبند فرقہ کیسے بنا، نیچری فرقہ کیسے بنا، مرزائی فرقہ کیسے بنا، سلوکلی و دہریت کیسے آئی، خاکسار پارٹی کیسے آئی، جماعت اسلامی کیسے آئی، رئیس المبتدئین مولوی اسماعیل دہلوی کے کارنامے کیا ہیں، ترک تقلید کا مسئلہ کیسے رونما ہوا، توہین الوہیت کیسے پیدا ہوئی، توہین شان رسالت کیسے پیدا ہوئی، توہین انبیاء کا عالمی ریکارڈ کیسے پیدا ہوا، تکفیر مسلمین کیسے پیدا ہوئی، قتل و قتال مسلمین کیسے ہوا، خواب نبوت، لوگوں نے نبوت کے خواب کیسے دیکھنا شروع کر لیے، مسئلہ غیوبیت کیسے پیدا ہوا، دشمن مصطفیٰ کی نسل منقطع، اور کتاب و توحید تقویت الایمان کی مماثلت بیان کی جائے گی، فرقہ اہل حدیث کی تخریب کاری بیان کی جائے گی، جماعت کا اہل حدیث نام کیوں ہوا، امتیازی نشانات بیان کیے جائیں گے، وہابی توحید بیان کی جائے گی، عقیدہ رسالت، انکار تقلید، مجتہدین نظام پر تان، یعنی کہ بہت کچھ ہے جو کہ جاننا ضروری ہے. یہ سارا کچھ بیان کیا جائے گا اس پہلی جلد کے اندر، ٹھیک ہے نا. یاد رہے کہ اس کتاب کے اوپر اس کتاب کے چھپنے پر پابندی بھی ہے انشاءاللہ تعالی. ہم تو یہاں پر صرف قارئین کی آگاہی کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں. ہمارا کوئی مقصد جو ہے وہ کسی کو جواب دینا نہیں ہے، کسی کو برا بلا کہنا نہیں ہے، اور نہ میں نے یہ جو ابھی تک بیان کیا اس میں کسی کو برا بلا کہا ہے. میں تو وہی بیان کروں گا جو کتاب میں لکھا ہے. بھائی کتاب کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا. میں تو کتاب پڑھنے والا ہوں. آپ آگاہی حاصل کرنے کی نیت سے آپ کتاب کو سنیے. جزاکم اللہ خیرہ.